السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام رفت ہے۔ میں بہت ہی غریب علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہے، جہاں غریب کو پاؤں کی جوتی اور امیر کو سر کا تاج سمجھا جاتا ہے، جہاں امیر اپنا سر اونچا کرنے کے لیے غریب کی کمر توڑ سکتا ہے، جہاں پیسہ بہت معنی رکھتا ہے۔ میں ایسے ماحول میں بدقسمتی سے پچھلے 20 سال سے ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آنکھیں دیکھنے، کان سننے اور دماغ سمجھنے سے انکار کرتا ہے۔ ایک لڑکا جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا، لیکن اس کی قسمت اس کی طرح خوبصورت نہ تھی۔ اس کی آنکھ ایسے گھر میں کھلی جہاں صبح کھانے کے بعد یہ بھی نہ پتہ ہوتا تھا کہ شام کو کھانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے چھوٹا بھی تھا۔ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب اس کے کندھوں پر 5 بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ کہیں جا کر کام کی تلاش کی جائے۔ چند دن ایسے ہی کام کی تلاش میں نکلتا اور شام کو ناکام واپس لوٹ جاتا۔ پھر اچانک اس پر قسمت مہربان ہوئی اور اسے ایک چودھری کے گھر کام کے لیے رکھ لیا گیا۔ اس کی تنخواہ نہایت کم تھی۔ اسے صرف 5,000 کے عوض پورے گھر کی حفاظت کرنا ہوتی تھی، مگر اس نے سوچا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس نے یہ جاب شروع کر دی۔ شروع میں اس نے گھر کی بہت اچھے سے حفاظت کی۔ چودھری صاحب نے خوب اس کی تعریف کی اور اسے انعام سے بھی نوازا۔ کچھ دنوں بعد چودرانی کا اس کے ساتھ رویہ بدلنے لگا، جس وجہ سے یہ کافی پریشان ہو گیا اور اس کے ہر کام میں وہ نقص نکالتی اور اسے بات بات پر سزا دیتی، یہاں تک کہ کام سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتی، اور ادھر یہ بیچارہ ہر کام کو 10 بار کرتا، اسی ڈر سے کہ کہیں چودرانی اسے کام سے نہ نکال دے۔ اسی چودرانی کی ایک بیٹی تھی جو شہر میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ چودرانی صاحبہ نے اسے اس کو لانے کے لیے بھیج دیا۔ اسلم چپ چاپ اسے لینے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلم جب اسے لینے کے لیے وہاں پہنچا تو اس کے سامنے لمبے حسین بالوں والی لڑکی کھڑی تھی جو کہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلم نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو یہ لینے کے لیے آیا تھا۔ اسلم کھڑا چودرانی کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا اور وہ لڑکی اسلم کا انتظار کرتی رہی۔ دونوں کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر وہ لڑکی اچانک ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اسلم کے پاس چلتی ہوئی آئی اور پوچھا، کیا تم اسلم ہو؟ اسلم نے بوکھلا کر جواب دیا، جی جی میں اسلم ہوں۔ چودرانی کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی، میں کافی دیر سے تمہارا یہاں ویٹ کر رہی ہوں۔ خیر چھوڑو، اب گاؤں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسلم کے پاس کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اسلم بھی گاڑی میں بیٹھا اور گھر کو چل دیا۔ وہ مسلسل اسلم کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا سوچ کر مسکراتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو چودرانی اپنی بیٹی کا سر منہ چومتے ہوئے اسے اندر لے گئی اور اس کے لیے خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا، لیکن وہ جاتے جاتے اسلم کو پلٹ کر دیکھتی رہی۔ اسلم نے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ شام کو جب اسلم گھر واپس آنے لگا تو معصومہ نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ اسلم نے پلٹ کر دیکھا تو بولا، جی چھوٹی بی بی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ یہ بات سن کر معصومہ بولی، تم مجھے چھوٹی بی بی نہ کہا کرو، میرا نام معصومہ ہے، تو تم میرا نام بھی پکار سکتے ہو۔ جس پر اسلم نے جھٹ سے جواب دیا، نہیں بی بی، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر بڑی بی بی کو پتہ لگا تو مجھے کام سے نکال دے گی۔ معصومہ نے جھٹ سے جواب دیا، نہیں، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔
اسلم اب معصومہ کو اس کے نام سے بلانے لگا۔ اسلم گھر آنے کے لیے واپس پلٹا تو معصومہ نے یہ کہتے ہوئے روکا کہ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اسلم بنا رکے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میرے گھر پر میرے بوڑھے ماں باپ اور میری بہنیں انتظار کر رہی ہیں۔ اگلے دن صبح اسلم کام کے لیے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا سامنے معصومہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسلم معصومہ کے پاس سے ایسے گزرا کہ جیسے اس نے کسی کو دیکھا ہی نہ ہو، تو معصومہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ اسلم بھی چودھری صاحب کے پاس گیا اور آج کے دن کی ساری معلومات لینے لگا اور پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کو جب اسلم گھر سے واپس نکل رہا تھا تو معصومہ نے آواز دے کر روک لیا اور بولی کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اسلم نے پھر سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا بیمار ہیں اور وہ گھر پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ معصومہ اسے چپ چاپ کھڑی دیکھتی رہی۔ جب اسلم گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کا باپ بیماری سے نڈھال اس کو پکار رہا تھا۔ اسلم اپنے باپ کو لے کر ہسپتال گیا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہسپتال والوں نے اسلم کے والد کو داخل کر لیا اور کہا تھا کہ صبح ڈاکٹر آنے پر چیک اپ ہوگا۔ اسلم کے والد کی طبیعت بے حد خراب ہو چکی تھی اور وہ ساری رات درد سے نڈھال چیخیں مارتے رہے۔ اسلم ساری رات اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال میں رہا اور اگلے دن صبح چودرانی کے گھر کام کے لیے نہ جا سکا۔ جب صبح ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آیا تو ڈاکٹر نے اس کے باپ کا علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلم پریشانی کی حالت میں منت سماجت کر رہا تھا کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ ادھر معصومہ اسلم کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی اور سوچا کہ اس کے گھر جا کر پتہ کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ معصومہ جب اسلم کے گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال میں ہے۔ یہ سن کر معصومہ نے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال پہنچی تو دیکھا کہ اسلم بے حد پریشان ہے اور اس کے ابا بیماری سے نڈھال ہیں۔ یہ دیکھ کر معصومہ کا دل بھر آیا۔ معصومہ نے اسلم سے ساری بات پوچھی اور ہسپتال میں اس کے والد کا بل جمع کروا دیا اور اس کے والد کا علاج شروع ہو گیا۔ معصومہ کی اس مہربانی پر اسلم اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اسلم کے دل میں معصومہ کا ایک الگ مقام بن گیا۔ معصومہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی کہ تم اس بات کا میری ماں کو پتہ نہ چلنے دینا۔ اگلے دن ہی اسلم کے والد کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ گھر آ گئے۔ اسلم اگلے دن سے ہی اپنے کام پر جانے لگا۔ اب اسلم اور معصومہ میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ہر روز گھنٹوں باتیں کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کافی دن ایسے ہی چلتا رہا اور اسلم نے اپنی بڑی بہن کی شادی کر دی، جس میں معصومہ نے بھرپور اس کا ساتھ دیا اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک دن اسلم اور معصومہ چودرانی کے گھر میں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھے تھے کہ یہ سب چودھری صاحب نے دیکھ لیا اور چودرانی کو آواز دی۔ چودرانی صاحبہ نے جب یہ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور اسلم کے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور چودرانی نے اسلم کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ چودرانی نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہ سنی اور اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اگلے دن جب صبح اسلم کام پر آیا تو چودرانی نے نوکروں سے کہا کہ اسے باہر پھینک دو۔ کچھ دن تک معصومہ اور اسلم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے اور وہ چودرانی یہ سوچ رہی تھی کہ اب معصومہ سب بھول چکی ہے، اس کو کمرے سے نکال دیا جائے۔ اب معصومہ چپکے چپکے سے اسلم کو ملنے اس کے گھر جایا کرتی۔ کچھ دن تک ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ملازموں نے اسلم اور معصومہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور جا کر ساری بات چودرانی کو بتا دی۔ چودرانی صاحبہ نے اپنی بیٹی کے گھر سے نکلنے کا ہر راستہ بند کر دیا۔ دونوں میں محبت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکتے تھے۔ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو معصومہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے اتری اور ادھر اسلم اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا
اور وہ اسے وہاں سے لے گیا۔ دونوں جنگل کی طرف چلے گئے۔ چودرانی کے دل میں پہلے ہی سے خوف تھا، اس لیے وہ رات کو اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا کرتی، مگر اس رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے معصومہ کو کمرے میں نہ پایا۔ چودرانی نے چیخو پکار شروع کر دی اور تمام ملازموں کو ان دونوں کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ سب ملازم ان کی تلاش میں نکل پڑے اور جلد ہی ان کو جنگل میں دریافت کر لیا، اور انہوں نے اسلم کو چودرانی کے پاؤں میں پھینک دیا۔ چودرانی غصے سے لال پیلی ہو گئی اور اسلم پر کوڑے برسانے لگی، اور تمام ملازموں کو بھی حکم دیا کہ اس پر 100 کوڑے برسائیں۔ اسلم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسلم پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن چودرانی نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اسلم کو گرم اور کھولتے پانی میں پھینک دیا جائے۔ ملازموں نے چودرانی صاحبہ کے کہنے پر اسلم کو کھولتے پانی میں پھینک دیا۔ کوئی انسان اتنا درد کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسلم بھی کچھ لمحے کے لیے زندہ رہا اور بعد میں مر گیا، اور معصومہ بھی یہ سب دیکھ کر ایسے بے ہوش ہوئی کہ پھر کبھی ہوش میں نہ آئی، اور وہ بھی اسلم کے ساتھ ہی دم توڑ گئی، اور چودرانی صاحبہ سے یہ سب دیکھا نہ جا سکا اور وہ پاگل ہو گئی۔ وہاں اسلم کے ماں باپ اسلم کی اچانک موت کا سن کر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اس کے ساتھ ہی مر گئے۔ اسلم کی 4 بہنیں اپنے بھائی اور ماں باپ کی موت کو لے کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئیں۔ چودرانی پاگل ہو چکی تھی۔ وہ اکثر گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتی رہتی اور گلی کے بچے اس کو پتھر مارا کرتے۔ میں یہ سارا واقعہ دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا پیار کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی اسلم اور معصومہ کو اتنی بڑی سزا ملی؟ دوستو، آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔